مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. حرم کی زمین پھر قدم رکھ کے چلتے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بطوحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی،
حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرت العلام واجب الاحترام شمس المشائخ پیر طریقت رہبر و رہنمائے راہ شریعت پیر شمس العارفین صاحب آستانہ عالیہ نیریاں شریف دامت برکاتہم القدسیہ فاضل جلیل عالمی نبیل غیور مسند نشین قاسم العلوم وقاسم البرکات حضرت علامہ مولانا محمد طاہر محمود قاسمی دامت برکاتہم القدسیہ آپ کی بندہ نوازی عزت افزائی کہ مجھ جیسے طالب علم کو یہ اعزاز بخشا۔ صاحب عرس حضرت قاسم العلوم قاسم البرکات استاد الاساتذہ استاد المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد قاسم علی جماعتی نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں نے آپ کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ محبت پیش کیا ہے۔ اپنی گفتگو کے شروع میں یہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ مخزن عرفاں معدن حکمت منبع برکت حضرت قاسم۔ جس کو سمجھ آئے وہ بولے۔ مجھے پورا احساس ہے کہ میں علماء و مشائخ کے درمیان حاضر خدمت ہوں۔ میرے دائیں طرف بھی ولایت ہے، میرے بائیں طرف بھی ولایت ہے۔ آج میرے لیے شاید اللہ رب العزت نے بخشش کا کوئی بہانہ رکھا ہے۔ جو دو کریموں کے درمیان آئے پھر اس پہ کرم آ ہی جاتا ہے نا۔ مخزن عرفاں، اور میں نے ایک عرصہ آپ لوگوں کے درمیان گزارا ہے، شاید اتنا تو باور کرا ہی چکا ہوں گا کہ میں اپنے دل کی بات اور اپنے عقیدے اور نظریے پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ جس کو جو سمجھتا ہوں اس کو وہی کہتا ہوں۔ مخزن عرفاں معدن حکمت منبع برکت حضرت قاسم، مانا والا کی دھرتی پر رب کی رحمت حضرت قاسم۔ کوئی مانے یا نہ مانے میرا یقین ہے۔ مخزن عرفاں معدن حکمت منبع برکت حضرت قاسم، مانا والا کی دھرتی پر رب کی رحمت حضرت قاسم۔ راہ عظیمت پہ جو چلے ہیں صبر میں سب سے آگے بڑھے ہیں۔ راہ عظیمت پر جو چلے ہیں صبر میں سب سے آگے بڑھے ہیں، رب کی رضا پہ راضی رہے ہیں، غازی ملت حضرت قاسم۔ اور رب کی رضا پر راضی کیسے رہے ہیں ذرا یہ نقشہ بھی دیکھیے۔ پی چکا بیٹا جام شہادت، پی چکا بیٹا جام شہادت،
پھر بھی نماز کی خود کی امامت، پی چکا بیٹا جام شہادت، پھر بھی نماز کی خود کی امامت، جمعہ کی بھی کی آپ خطابت، رشک خطابت حضرت قاسم۔ اور مانا والا کی سرزمین پر یہ جو علم و عرفان اور حکمت و ولایت کا چراغ روشن ہے، پتہ یہ کتنے فیوز و برکات کا جامع ہے؟ تھوڑا اندازہ کیجئے گا۔ بل برکات سے، یہ ضرورت شعری کے لیے حذف کیا ہے، ابو البرکات، بل برکات سے احمد یار سے، مولانا احمد یار نعیمی رحمت اللہ علیہ، بل برکات سے احمد یار سے، فیصل آباد والے سردار سے، بل برکات سے احمد یار سے، فیصل آباد والے سردار سے، حاصل کر چکے فیض خزینے نور اور نگہت حضرت قاسم، حاصل کر چکے فیض خزینے نور اور نگہت حضرت قاسم۔ اور میں تاریخ کے کچھ کڑوے پہلو سامنے رکھ رہا ہوں۔ کامل شیخ، مکمل عالم، حزب الاحناف کے فاضل دستار فضیلت باندھنے والے، کامل شیخ، مکمل عالم، علم و عمل میں صحیح اور سالم، دکھ دیتے رہے پھر بھی ظالم، کامل شیخ، مکمل عالم، علم و عمل میں صحیح اور سالم، دکھ دیتے رہے پھر بھی ظالم، مرد با ہمت حضرت قاسم، مرد با ہمت حضرت قاسم۔ اور جو بات میں اب کرنے لگا ہوں اس کی گواہی مانا والے کا چپا چپا دیتا ہے کہ روب خدائی ایسا پایا، شہر کا شہر تھا زیر سایہ، روب خدائی ایسا پایا، شہر کا شہر تھا زیر سایہ، کس کی مجال جو سامنے آیا، پیک کرے جرت حضرت قاسم، پیک کرے جرت حضرت قاسم، آغاز جلوس کا کرنے والے، آغاز جلوس کا کرنے والے، حرمت دین پر مرنے والے، آغاز جلوس کا کرنے والے، حرمت دین پر مرنے والے، عشق نبی میں کرنے والے، سخت ریاضت حضرت قاسم، عشق نبی میں کرنے والے، سخت ریاضت حضرت قاسم۔ اور موجودہ دور وقت کی عکاسی، آپ کی مسند خوب سجی ہے، طاہر صاحب کی جلوہ گری ہے، آپ کی مسند خوب سجی ہے، طاہر صاحب کی جلوہ گری ہے، مظہر بیٹا باپ کا ہی ہے، مظہر بیٹا باپ کا ہی ہے، ازرو سیرت حضرت قاسم۔ اور مقطع عرض ہے، چشتی کو اعزاز ملا ہے، چشتی کو اعزاز ملا ہے، میں یہ اپنے دل کی آواز کہہ رہا ہوں، جہاں جاتا ہوں خطیب بن کے جاتا ہوں، اس مزار پہ آیا ہوں خطیب بن کے نہیں آیا، نیاز مند بن کے آیا ہوں۔ ایک تو بزرگوں کی صحبت، پھر دربار ولایت میں حاضری، تو کون خطابت دکھائے یہاں، یہاں تو بھکاری بن کے ہی آنا بنتا ہے۔
چشتی کو اعزاز ملا ہے آپ کی چوکھٹ پر جو کھڑا ہے، چشتی کو اعزاز ملا ہے آپ کی چوکھٹ پر جو کھڑا ہے، کر لو قبول اظہار محبت از روئے شفقت حضرت قاسم، کر لو قبول اظہار محبت از روئے شفقت حضرت قاسم، مخزن عرفان معدن حکمت منبع برکت حضرت قاسم، مانا والا کی دھرتی پر رب کی رحمت حضرت قاسم۔ میں انتہائی مختصر وقت میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کر چکا ہوں، تھوڑا سا سادہ ترجمہ اور ایک دو باتیں گزارش کرنے کے بعد حاضری کی تکمیل کروں گا، اور مت سمجھیے گا میں خطاب کر رہا ہوں، میں بارگاہ ولایت میں سبق سنا رہا ہوں، اور اپنی نیاز مندی کو سند پانے کے لیے، تاکہ سند لگ جائے کہ یہ بھی ایک مدینے والے کا کتا ہے۔ حقیقت بات ہے، بے علم اور غیر شرع پیروں کے سامنے بیٹھ کر میں ان کے خلاف بولتا ہوں، کیونکہ مسند خلافت کا وارث ہی وہ ہے جو علم نبوت کا وارث ہو۔ یہ آستانہ علیہ نہریہ شریف وہ آستانہ ہے جس نے اس دھرتی کو مولانا روم کے فیض سے فیضیاب کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دو بھاری نسبتیں میرے سامنے تھیں۔ ایک طرف عرس تھا حضرت قاسم الولایت کا، قاسم العلوم کا، قاسم البرکات کا، اور دوسری طرف خصوصی خطاب اور صدارت تھی شمس العارفین کی۔ ایک عارف نہیں مان، پھر جو عارفوں کا سورج ہو۔ میرے لیے یہ سخت امتحان تھا۔ پھر ایک عموم بلوا، عام جہالت کہ مولویاں دا راہ ہو رہے تے فقیراں دا راہ ہو رہے۔ میں نے پوری کوشش کے ساتھ، بلکہ یوں کہو کہ جب اس طرح کا سخت معاملہ آتا ہے تو میرے زبان پر درود پاک ہوتا ہے، ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، دیکھتا جاتا ہوں، جہاں پر دل اٹک جاتا ہے نا، سمجھ لیتا ہوں کہ یہی اشارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے لیے سخت امتحان تھا کہ کیا کیا جائے۔ ایک طرف قاسم العلوم، ایک طرف شمس العارفین، ایک طرف لوگوں کے دماغ میں یہ خیال کہ فقیری ہورش ہے، مولویت ہورش ہے، تو میں کیا کروں؟ پھر میرے اللہ نے میرے سامنے وہ آیت کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل ان لوگوں کے بارے میں کی تھی جو نبی کے مدرسے کے شاگرد بھی تھے اور نبی کی خانقاہ کے فقیر بھی تھے۔ اگر کوئی خانقاہوں میں دیکھے تو اس سے بڑی خانقاہ کوئی نہیں، اگر کوئی مدرسوں میں دیکھے تو اس سے بڑا مدرسہ کوئی نہیں جس کو میرے نبی کی زبان میں اصحاب صفہ کا نام دیا تھا۔
رسول پاک کی خانقاہ کے فقیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے طلباء، یعنی ایک ہی وقت میں، وقت کے وہ عالم بھی تھے، وقت کے وہ صوفی بھی تھے، اور وہ فقیر بھی تھے۔ میرے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو تم خرچ کرو گے اپنے مال سے، کہیں سے ترجمہ پڑھ لیجئے، کسی مکتب فکر کا ترجمہ پڑھ لیجئے، یہاں خیر کا معنی مال ہے، خیر کا معنی مال ہے، حالانکہ لفظ مال خود عربی کا ہے، حالانکہ لفظ مال خود عربی کا ہے، اور یہاں پر مال کا لفظ بولا جا سکتا تھا، نہیں بولا، بلکہ مال کو خیر کے ساتھ تعبیر کر کے میرے رب نے بتا دیا دنیا والوں تمہارے مال میں سے وہی مال خیر ہے جو علماء پر خرچ ہوگا۔ کسی کو بات اچھی لگے یا نہ لگے، کیونکہ لوگ سبحان اللہ کہنے کے عادی ہے جہاں بغیر کچھ کیے جنت مل رہی ہو۔ جو مال تمہارا علم کی اشاعت پہ خرچ ہو، جو مال تمہارا عالم دین پر خرچ ہو، جو مال تمہارا علم کی اشاعت اور تبلیغ پہ خرچ ہو، فرمایا وہ مال نہیں، وہ خیر ہے تمہارے حق میں۔ کچھ ہی بولو ذرا، کیونکہ یہ وہ مال ہے جو تمہاری بیماری ختم کرتا ہے، یہ وہ مال ہے جو تمہیں ہسپتالوں سے بچاتا ہے، یہ وہ مال ہے جو تمہیں مقدموں سے بچاتا ہے، یہ وہ مال ہے جو تمہارے گھر میں برکتیں لاتا ہے، یہ وہ مال ہے جس میں خیر ہی خیر ہے۔ چونکہ آگے بات میرے نبی کے مدرسے کے طلباء کی آنی تھی، میرے نبی کی خانقاہ کے فقراء کی آنی تھی، اس لیے میرے رب نے کہا تمہارا ان پر خرچ کیا ہوا مال مال نہیں بلکہ خیر ہے، مال نہیں بلکہ خیر ہے۔ فرمایا جو تم خیر خرچ کرو گے، مال خرچ کرو گے، یوفا الیکم، میں مت سمجھنا جائے گا، نہیں سمجھے، مت سمجھنا کہ جائے گا، یوفا الیکم، پورا پورا تمہیں دیا جائے گا، پورا پورا تمہیں دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تو تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم مال خرچ کرتے ہو علم والوں پر، اور تمہارے مال کی گارنٹی دے رہا ہے اللہ رب العزت۔ کون دے رہا ہے؟ یہ کلام کس کا ہے؟ سنیے، اب فرمایا تم خرچ کرو، کہاں؟ فرمایا للفقراء، حالانکہ وہ علماء بھی تھے، اصحاب صفہ کے بارے میں یہ آیت ہے، وہ علماء بھی تھے، علم دین پڑھنے کے لیے تھے، 400 کی تعداد میں کم و بیش رہتے تھے، گھر بار چھوڑ کر نبی کے مدرسے میں داخل ہو گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا سیکھنے کے لیے؟ علم سیکھنے کے لیے، قرآن کا، حدیث کا۔ ان کے لیے علماء کا لفظ نہیں بولا، آگے صفتیں ساری علماء کی بیان کی ہیں، نام فقراء کا لیا، ٹائٹل دیا فقراء، صفتیں بیان کی علماء کی۔ میرے رب نے یہی تو تمہارے دلوں سے نکالنا تھا، ارے جو صحیح عالم ہوتا ہے وہی تو اصلی فقیر ہوتا ہے، جو صحیح عالم ہوتا ہے وہی تو اصلی فقیر ہوتا ہے۔ جس کے پاس نبی کے دین کا علم نہ ہو، میرا نہیں سلطان العارفین کا فتویٰ ہے کہ علم باز جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ جس کے پاس دین کا علم نہ ہو،
کافر ہو سکتا ہے، پاگل ہو سکتا ہے، ولی نہیں۔ کیا ہو سکتا ہے؟ ولی میں نہیں کہہ رہا، سمجھ آئیے؟ بولو تو صحیح ہے۔ ہاں جی، اگر تسی کتے غلط تھان تے ہاتھ دیتے نے تو میرا کی قصور ہے؟ اگر تمہارے ہاتھ کسی غلط جگہ پہ آ گئے ہیں تو میرا کیا گناہ ہے؟ اور سلطان العارفین نے کوئی امتیاز نہیں کیا، مجھ سے پہلے ہو، مجھ سے بعد ہو، میرے دور میں ہو، میرے خاندان سے ہو، میرے خاندان کے باہر سے ہو، بلا امتیاز فرمایا علم و بات جو کرے فقیری، جو بھی ہو علم و بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہاں ڈنکے کی چوٹ پر سلطان العارفین کے فتوے کے مطابق شمس العارفین کی صدارت میں ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ مانا والا کی تاریخ میں اگر اس معیار کا کوئی فقیر گزرا ہے تو حضرت علامہ مولانا قاسم علی صاحب، یا ان کے پائے کا عالم لاؤ، یا ان کے پائے کا عالم لاؤ، اور اگر نہیں لا سکتے تو پھر مان جاؤ، اور اگر نہیں مانتے تو تمہارا نام ماننا بھی سچ کی دلیل ہے، کیونکہ جس کے مخالف نہ ہوں وہ سچا نہیں ہوتا، جس کی مخالفت نہ ہو وہ بندہ گول مول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ بیٹھا اسی کا ہو گیا، اور جو بندہ ایک راستے پر ڈٹ کے رہے، اور یہ جمہوریت کا نظام ہے کہ اکثریت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اسلام کا نظام یہ نہیں ہے۔ شہر مکہ میں آواز آئی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، فلاح پاؤ جاؤ گے۔ هو اللہ احد، اللہ صرف ایک ہے۔ کتنی آوازیں تھیں؟ ایک۔ مخالف کتنے تھے؟ سارا شہر۔ توجہ توجہ، ایک آواز توحید کی، سارا شہر مخالف۔ سچائی کدھر تھی؟ اکثریت کی طرف کہ ایک کی طرف؟ نہیں سمجھے؟ سچائی کہاں تھی؟ اکثریت پر فیصلہ نہیں ہوتا، نظریے پر فیصلہ ہوتا ہے۔ جس کا نظریہ سچا ہے وہ تنہا بھی ہو تو غالب ہے، جس کا نظریہ جھوٹا ہو وہ سارا ملک بھی ہو تو وہ جھوٹا ہے۔ للفقراء، فرمایا فقیروں کے لیے۔ کون سے؟ الذی احصروا فی سبیل اللہ، وہ جو روک لیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ ایک ایک لفظ قابل توجہ ہے۔ احصروا، جو روک لیے گئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ جو رک گئے ہیں، صیغہ معروف نہیں، صیغہ مجہول ہے، کیونکہ راستہ ہے اللہ کا، راستہ ہے، سارے بولو راستہ ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی شان وراء الورا ہے۔ تہاڈی گلی وچ کوئی بندہ کھلوے کھلون دیندے ہو؟ بولو تو صحیح، نہیں؟ تے جے کسے نو آپ تسی کھلار لو تے پھر جنی واری مرضی کھلو، جنی دیر مرضی کھلاری رکھو۔ ہمارے یہ اللہ کا راستہ ہے، ہر کوئی منہ اٹھا کے آ جائے ہو نہیں سکتا، جس کا دل چاہے اس راہ پہ آ جائے۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہاں رکتا کوئی نہیں، جو رکتا ہے وہ اس کے رکانے سے رکتا ہے، ورنہ اپنے آپ کوئی رک ہی نہیں سکتا۔ میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین، پھر ہم نے وارث ملایا کتاب کا،
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جن کو ہم نے منتخب کیا، جن کو ہم نے، پتہ چلا قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھانے کے لیے ہر کوئی منہ اٹھا کے آ جائے، ہو نہیں سکتا۔ انتخاب اللہ کرتا ہے، توفیق تب ملتی ہے۔ انتخاب اللہ کرتا ہے، توفیق تب ملتی ہے۔ تو پھر اس آیت کی روشنی میں مجھے کہنے دو نا کہ مولانا قاسم علی صاحب وہ ہیں جن کو اللہ نے چن لیا، جن کو اللہ نے اپنے راستے میں روک لیا۔ فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے۔ کیوں؟ یہاں لفظی معنی یہ ہے، مرادی معنی یہ ہے کہ وہ کاروبار نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ان کے دل و دماغ پر واردات، اس موضوع پہ تحقیق کرو، یہ موضوع پہ تحقیق کرو، اس مسئلے کی تلاش کرو، یہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے، اس کے لیے دلائل فراہم کرو، یہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے، یہ ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر یہ اصلاحات ہونی چاہیے، یہ اصلاحات ہونی چاہیے۔ ان کے دماغ کے اندر یہ باتیں اترتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیزہ اور اصلاحانہ خیالات کا ورود ہوتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کو اپنے کاموں میں لگائے رکھتا ہوں، کاروبار کے لیے چھوڑتا ہی نہیں۔ یہ کاروبار نہیں کر سکتے۔ لوگ مشورے دیتے ہیں مولوی صاحب مسیح تیلی بن کے رہ گئے ہو، کوئی کام بھی کر لو، اور تسی لاکھ مشورے دو جدو چون اونے لے آئے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کام کر، وہ کام کر، اور جس نے انہیں چن لیا وہ کہتا ہے چھوڑ سارا کچھ، تو میرا کام کر، میں تیرے کام کروں گا، تو میرا کام کر۔ اور میں اس مقام پر یہ بھی مثال دے دوں، اکثر میں دے دیا کرتا ہوں، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو ہاسپٹل جاتا ہے، جب ڈاکٹر جواب دیتا ہے تو بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جب وہاں سے بھی جواب ہوتا ہے تو پھر اس سے بڑے کو تلاش کرتا ہے، جب سارے ڈاکٹر جواب دیں تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر مدرسے میں آتا ہے، پھر کہتا ہے مولوی صاحب ذرا بچیاں لے کے گھر آئے ہو، کیونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اب دعا ہی کرو، اللہ ہی مانے تو مانے۔ مطلب کیا تھا کہ جب تجھے زکام پڑا ڈاکٹر سے تو ڈاکٹر کی سفارش ایسے بندے کو تلاش کرتا ہے جو ڈاکٹر کی اس کی مانتا ہو۔ جب تجھے کام پڑا ہے ایس ایچ او سے تو پھر تو اسے تلاش کرتا ہے جس کی ایس ایچ او مانتا ہو۔ جب تجھے کام پڑ جائے کسی جج کے ساتھ تو پھر تلاش کرتا ہے اس کو جس کی جج مانتا ہو، اور جب کام پڑ جائے اللہ رب العزت سے تو پھر تو آتا ہے مسجد میں قرآن والوں کے پاس اور اپنے عمل سے بتاتا ہے، کسی کی تھانے میں چلتی ہے اور کسی کی عدالت میں چلتی ہے اور کسی کی ہاسپٹل میں چلتی ہے۔ قرآن والوں تمہیں مبارک ہو، تمہاری اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں تمہاری خدا کی بارگاہ میں چلتی ہے، کیونکہ اس نے تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ اور میں دو باتیں اور کروں گا پھر اپنی گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، تعفف کا معنی وہ بندے وہ سوال سے بچتے ہیں، وہ کسی کے سامنے اپنے برا حال ظاہر نہیں کرتے۔ خوددار علماء، میں منگتے مولویوں کی گل نہیں کرتا۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے مجھے کہا تھا، حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی اسی شہر میں مدفون ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا ہم نے دین کو دیا کچھ نہیں، لیا ہی ہے۔ ہم نے دین کا کیا کچھ نہیں، دین نے ہم کو سنبھالا ہے۔ اگر ہم نے دین کا کیا کچھ نہیں نا تو پھر تیری وجہ سے دین کی بےزتی نہیں ہونی چاہیے۔
اس بات سے میرے پاؤں کانپ گئے تھے، اور میں مصلے سے نسبت ہے، ممبر سے نسبت ہے، تیری کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے تھی جہد نال ممبر تے مصلے دی بےزتی ہو گئی۔ اگر ہم نے دین کا سنوارا کچھ نہیں تو بگاڑیں بھی تو نانا، سمجھ آئی ہے؟ 2 روپے کی خاطر دین کو رسوا کرنے والے، میں نے کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جب کوئی عالم دین کسی مالدار کے پاس اس کے مال کی وجہ سے جاتا ہے نا تو اس کا تیسرا حصہ دین کا ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کی تبلیغ کا تیسرا اثر ضائع ہو گیا۔ تو اگر 3 چکر لگ گیا تو پھر تو سارے ہی صفایا ہو گیا۔ خوددار عالم وہ ہے جو مالداروں کے پاس نہ جائے، کہندے پھر ان کے بڑا متکبر ہے، گلا کر دے پھر ان کے مرضی دا مالک ہے۔ نہیں سمجھے تو سی، نہیں سمجھے، اور بک بک کر دے پھر ان کسی دی مندا نہیں، پھر بھی نہیں سمجھے۔ یہی گلا ہوندیاں نے نا مولانا طاہر صاحب دے بارے، یہ کسی دی مندا نہیں، اپنی مرضی کردا ہے۔ عالم دا کم ہی ہے وے جی انہیں 10 سال پڑھ کے بھی تہاڈی مننی ہے تے پڑھیا کس واسطے وے؟ مننی استاداں دی ہے، تہاڈے کو تو منوانی ہے۔ جو کہتی ہے کہتی رہے دنیا، عالم کی شان ہی یہ ہے کہ اس کے کردار کے اندر لالچ نہ ہو، جھکاؤ نہ ہو، تعفف ہو، تعفف، پاک دامنی، کسی سے مانگے نہ۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جاہل لوگ ان کی پاک دامنی کی وجہ سے سمجھتے بڑے امیر نے، وہی یہ اپنے خودداری چ رہندے نے تے او سمجھتے بڑے امیر نے۔ بھائی فرمایا جو عالم کی خودداری کو نہ جانے، اس کی ظاہری وضاقتہ وہ اپنے خودداری میں رہے تاکہ میری وجہ سے دین پست نہ ہو، اور جاہل سمجھے کہ بڑا امیر ہے بھائی، کہ اللہ نے وہ واسطے لفظ بھی پھر جاہل ہی بولیا ہے نا، رب نے اسے کہا بھی تو جاہل ہی ہے نا، جو اپنے عالم کی ضرورتوں کو نہ سمجھے، بس اس کے کپڑوں کو دیکھ کر کہے، اس کی خودداری کو دیکھ کر کہے، تو پھر اللہ نے انہیں جاہل ہی آکھیا ہے نا۔ آگے دیکھیں، فرمایا تعرفہم بسیماہم، بس اے پڑھ گل پڑھ کے نا علم والیاں دی معراج ہو جاندی ہے۔ خدا کی قسم دنیا سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میرا رب اپنے محبوب کو کہتا ہے محبوب تو انہیں ان کے چہروں سے پہچان لے گا۔ علم والو تمہیں مبارک ہو، میرا رب اپنے محبوب سے کہتا ہے تو پہچان لے گا، اور سانو مدینے والا پہچان لگے، تہاڈیاں پہچاناں دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ کوئی کچھ نہ جانے، مدینے والا جان لے بس کافی۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اب میں نے اس آیت کی جتنی باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، نمبر 1 للفقراء، فقیر لوگ، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں لوگ روک لیے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، کاروبار نہیں کر سکتے، دین کے کاموں میں مصروف ہیں، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی پاک دامنی کی وجہ سے جاہل بے خبر لوگ انہیں اغنیاء سمجھتے ہیں، مالدار سمجھتے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، میرے پیارے محبوب تو انہیں ان کی پیشانی سے پہچان لے گا۔ لا یسألون الناس الہافا، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال کوئی نہیں کرتے۔ جتنی صفتیں ہیں مولانا قاسم علی صاحب میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ جنہوں نے وقت گزارا ہے وہ دیکھیں، وہ جانیں، اگر پائی جاتی ہیں تو پھر میں بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، آپ بھی سلام محبت پیش کریں کہ یہ شخصیت وہ ہے جس کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں، نبی کے مدرسے کا طالب علم بھی ہے اور نبی کے خانقاہ کا یہ درویش بھی ہے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا
إلا الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.